أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کا پہلا جز کل پڑھ لیا تھا ہم نے. بطور تبرک اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جنوں میں اور انسانوں میں سے بہت بڑے طبقے کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا. ان لوگوں کا تعارف کروایا جو جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. مَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دل ہیں ان کے لیکن ان دلوں کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. آذان کانوں کو کہتے ہیں. آذان اذان اعلان کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے پہلے پڑھی جاتی ہے. آذان کانوں کو کہتے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں ان کے ساتھ. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم عدل بلکہ ان سے بھی بڑے گمراہ ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. میں کہ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب اس آیہ مبارکہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے مولا تعالیٰ ہمیں حق کو سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انسان جو ہے یہ منطق کی زبان میں اس کو حیوان ناطق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کہتے ہیں. کل انسان حیوان. ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے. یہ وہ والا حیوان نہیں جو ہمارے ذہن میں سمایا ہوا ہے. ڈنگروں کو ہم حیوان کہتے ہیں, جانوروں کو کہتے ہیں. یہ منطق کی زبان میں ہر جاندار چیز کو حیوان کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں جیسے ایک پتھر ہے اور ایک درخت ہے. درخت جو ہے وہ متحرک بالارادہ نہیں ہے, اپنے ارادے کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتا, لیکن نامی ہے, بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, قد بھی اونچا ہوتا ہے اس کا. نامی ہے, بڑھنے والا ہے. نامی بڑھنے والے کہتے ہیں اس میں نمو پایا جائے, بڑھوتری پائی جائے اس میں. پتھر جو ہے وہ نہ تو متحرک بالارادہ ہے, نہ خود حرکت کر سکتا ہے, اور نہ ہی وہ نامی ہے, بڑھتا نہیں ہے. وہی درخت جو ہے اگر اس کی جڑ کاٹ دی جائے تو اس میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا, دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. ہے یا نہیں؟ دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. یہ جاندار ہونے میں, حیوان ہونے میں, انسان اور باقی جتنے بھی جانور ہیں سارے کے سارے ایک ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. حیوان ہونے میں یہ ایک ایسی قدر ہے جو مشترک ہے باقی جانوروں میں اور انسان میں. انسان کو کیا چیز ہے جو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے, باقی حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے؟ یہ میں ابھی بتا رہا تھا نا, کلو انسان حیوان. یہ ایک منطق کا کلیہ ہے. کلو انسان حیوان, ہر انسان جو ہے وہ حیوان ہے. ایک بار ہم ایسے ہی پڑھ رہے تھے سبق نا مسجد میں, گلزار حبیب میں, سبزہ زار. میری ایک طبیعت تھی شروع دن سے بھی, اکیلے بیٹھ کے پڑھتا تھا. مسجد میں بیٹھا سب یاد کر رہا تھا, ایک دم سے ایک بندہ اندر داخل ہوا. جب میں پڑھنے لگا نا کلو انسان حیوان, ہر انسان حیوان ہے, مجھے کہنے لگا حافظ جی سوچ کے بات کیا کریں, کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. اس نے اپنی زبان میں کہا کچھ لوگ چنگے بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا حاجی صاحب یہ جن کو ہے جو حیوان کہا جا رہا ہے نا, یہ وہ والا نہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, یہ منطق کا حیوان ہے.
ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آپ بھی فرق کریں، مجھے بھی پتہ ہے چنگے ہوتے ہیں تو لیکن جو ہے نا تھوڑا سا آپ بھی چنگے مڑے کا فرق رکھیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کون سی، یہ غور کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ کون سی ایسی شے ہے جو اس انسان کو باقی چیزوں سے ممتاز کرتی ہے، باقی چیزوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ جی باقی جانور کپڑے نہیں پہنتے، یہ انسان کپڑے پہنتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی۔ آپ چڑیا کو دیکھ لیں، ہاں جی، کیسے کپڑے دیے رب تعالیٰ نے اسے، نہ میلے ہوتے ہیں نہ پرانے ہوتے ہیں، نہ اسے کبھی دھونے پڑے، نہ اسے درزی کی محتاجی۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کپڑے دیتے ہیں درزی کو سینے کے لیے عید چاند رات کو، کئیوں کو مل جاتے ہیں کئیوں کو نہیں ملتے، بعضوں کا درزی کو زیادہ متقی ہوں تو کپڑے سب کے لے کے دکان میں رکھے، تالا لگائے اور خود اتکاب بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بتائیں زیادہ محتاج کپڑوں کے ہم ہوئے یا چڑیا؟ ہم محتاج ہوئے نا۔ اگر ہم یہ کہیں جی دیکھیں جی ہم تو گھروں میں رہتے ہیں اس لیے ان سے ممتاز ہیں، تو آپ دیکھ لیں بھی چڑیا بھی تو گھر میں رہتی ہے۔ اگر ہمیں اس کا گھونسلہ پسند نہیں ہے رہنے کے لیے کہ ہم اس کے گھونسلے میں رہیں، تو اسے ہمارا گھر کون سا پسند ہے؟ ہماری کوٹھی بنگلے میں اگر وہ آ بھی جائے تو اس نے اپنا ہی گھونسلہ بنانا ہے، اس نے نہیں رہنا وہاں پہ۔ چڑیا کا اگر سوراخ ہمیں پسند نہیں ہے رہنے کے لیے، یہ چونٹی کا، تو چونٹی کو بھی ہمارا گھر پسند نہیں ہے، وہ بھی ہمارے گھر میں آ بھی جائے تو سوراخ اپنا ہی کرے گی، اپنا گھر بنائے گی۔ ایسے ہے یا نہیں؟ یہ کمہاری کو دیکھ لیں، وہ اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، صرف 20 چکروں میں پورا گھر تعمیر کر لیتی ہے، 20 چکروں میں پورا گھر بنا کے فارغ کر دیتی ہے۔ تو اس طرح کر کے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کھانا پینا جو ہے اس کی وجہ سے ہم ان سے ممتاز ہیں باقی جانوروں سے، تو یہ بھی بات نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، لیکن ہم محتاج ہیں پکانے کے 100 طرح کے مثالوں کے، باقی چیزوں کے۔ اصل تو وہ کھاتے ہیں۔ آپ شیر کو دیکھ لیں، اب گوشت جو ہے طاقتور وہی ہوتا ہے جو کچا ہوتا ہے۔ ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں اماں گوشت گل گیا ہے، گال کے کھاتے ہیں ہم تو بھائی۔ جب گوشت پک گیا تو اس میں وہ والی طاقت نہیں رہتی جو کچے گوشت میں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب طاقت والا تو وہ کھا رہے ہیں، ہم 100 طرح کے مثالیں ڈال کے اس میں، اور اوپر سے قوم ہماری ایسی عادی ہوئی ہے، اوپر سے پیپسی پی لیتی ہے۔ جب پیپسی پیتی ہے تو وہ رہتی کھیتی کسر بھی ساری کی ساری برباد ہو جاتی ہے، اس میں جو طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ یہ اب کون سی ایسی شے ہے جو ہمیں ان سے ممتاز کر رہی ہے؟ کھانا پینا دیکھ لیں آپ، رہن سہن دیکھ لیں، رہائش دیکھ لیں، مکان دیکھ لیں، سارا کچھ ہمیں ان کا پسند نہیں ہے، انہیں ہمارا پسند نہیں ہے، اپنا ایک نظام ہے ان کا۔ جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کھال عطا فرمائی جو گرمی سردی میں ان کا دفاع کرنے والی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو بھی ہوائی جہاز میں اڑنے لگے ہیں، تو بھائی ہم تھوڑا اڑنے لگے ہیں، وہ تو مشینری اڑتی ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہمیں لے بھی جاتی ہے تو وہ پھر بھی وہ محتاج ہے اس کی، کیا نام ہے اس کا، ایئرپورٹ کی، مطار کی، اس کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر جناب اگر کہیں اور جناب روکنا پڑ جائے جہاز تو سارے کے سارے بندے بھی گئے، سارا کوئی گیا۔ اس جہاز سے بہترین تو پھر کوا جو ہے وہ لینڈنگ کرتا ہے، جہاں جی چاہتا ہے اتر جاتا ہے، بھائی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے کبھی ہوا ایسا جناب کوا جو ہے نا وہ نیچے گرا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، یہ فلانے اتنے کوے جو ہے زخمی ہوئے پڑے ہیں، زخمی یہی ہوتے ہیں، یہی کو مسئلہ ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ہیں۔ تو پھر کون سی ایسی شے ہے جو اس کو ممتاز کرتی ہے باقی چیزوں سے؟ حیوانیت تو ان سب میں مشترک ہو گئی، پھر کیا چیز ہے جو اس کو ان سے ممتاز کر رہی ہے؟ وہ ہے اس کے اندر قوت مدرکہ، کلیات سے جزیات نکالنے کی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر قوت رکھی ہے، وہ چیز اسے ان سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے حیوان ناطق ہونا، بولنے والا انسان ہونا۔ یہ بولتا ہے، اب بولنا ہر طرح کا بولنا نہیں ہے، بولنا ہے حق والا بولنا ہے جی، وہ بات بولنا جو رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی والی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کو پسند ہو، ٹھیک ہے جی۔ جزیات سے کلیات سے نتائج اخذ کرنا ہے جی، معلومات کو جوڑ کر ان سے مجہولات کو اخذ کرنا، یعنی وہ چیزیں جو نہیں جانتا ان کو اخذ کرنا، ان کو معلوم کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی،
یہ صرف اسی کو عطا فرمائی رب تبارک و تعالی نے، باقی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اگر دیکھا جائے کہ فرما برداری جو ہے نا وہ جانوروں میں زیادہ ہے انسان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ پرندے تک رب تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جانور تک جس کام کی جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسی مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنا مقصد چھوڑ کے کسی اور کام میں لگا ہوا ہے، صرف کھانا پینا اور مکان، بس چھٹی، یعنی اس کے سارا زور جو ہے وہ پیٹ تک ہی کھڑا ہے بس، اور کسی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ ان کی، آپ بتائیں نا، اگر یہ کھانا پینا اور پہننا اور رہنا یہی اس کا مقصد ہے تو اس سے بہتر تو پھر باندر ہیں، ہے یہ نہیں؟ اگر انسان کہے کہ میں سیکھ گیا ہوں، میڈیکل سیکھ گیا ہوں، جانوروں میں نہیں ہے، بھائی کس نے کہا جانوروں میں نہیں ہے یہ چیز؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں طب کا علم عطا فرمایا وہ تجھ سے کہیں بہتر ہے۔ ہاں تیری طرح وہ ہسپتالوں کے محتاج نہیں ہے، ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا فرمایا، تیرے پیٹ میں درد ہو جائے تو فلاں بوٹی کھا لے، خود ہی کھاتے ہیں، وہ تو خود ہی جا کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پرانے ایک عالم ہے بہت بڑے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہی ہندوستان کی بات لکھ رہے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ بندر جو ہے نا، بندر وہ ایک گھر میں داخل ہو جاتے تھے، گھر ان کا کسی کا جنگل کی طرف ہوگا تو بندر آتے تھے، وہ روٹی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا، روٹیاں پکا کے نا کافی ساری ان میں زہر ملا کے مکان کی چھت پہ پھیلا دی روٹیاں۔ اب انتظار کرنے لگے کہ بندر آئیں اور کھائیں۔ ایک بندر آیا جی، اس نے ایک روٹی اٹھائی، اٹھا کے اس نے سونگی۔ بندر غور کرنے لگا کہ اتنے نیک تو ہیں نہیں جو پہلے روٹی چھپا کے رکھتے ہیں ڈبوں میں، آج روٹی پکا کے تازی روٹی اوپر رکھ گئے ہیں۔ اتنی کون سی حاجن آ گئی ہے نیک خاتون ہیں جو اتنی ہماری خیرخواہی کر رہی ہے۔ وہ بندر واپس گیا جی، جا کے باقی بندروں کو بلا کے لایا۔ سب بندروں نے غور و فکر کیا، انہوں نے کہا کہ بات کوئی ہے، کسی نے روٹی نہیں کھائی بندر نے وہاں سے۔ سارے بندر وہاں سے واپس گئے، جا کے کوئی بوٹیاں توڑ کے لائے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا یہ ہمارا آنکھوں دیکھا قصہ ہے۔ وہ بوٹیاں توڑ کے لائے، انہوں نے آ کے پہلے وہ بوٹی کھائی، پھر روٹی کھائی، کہتا ڈکارے مارتے ہوئے پھر رہے تھے باندر، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ بتائیں حساب لگا۔ میں نے کہا تو کھا بیٹھتا ہے، تجھے بعد میں تجھے تو تریاق کا معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا باندر تو اس نے سو گیا، اس نے کہا اس میں زہر ہے، پہلے تریاق کا علاج کیا، اس نے علاج لے کے آیا، پھر اس نے کھایا، اس نے کہا کر لے جو کرنا ہے تمہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک فیروز پور علاقہ نا ہندوستان میں، وہاں کے بزرگ ہجرت کر کے آئے ہمارے گاؤں میں، تو وہ خود سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک بار ان کے اپنے ابا کا قصہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے ابا جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندر آیا، ایک بوٹی اس کے ہاتھ میں تھی، اس بندر نے بوٹی دی، چٹی سفید داڑھی تھی ان کی، بندر نے ان کو وہ بوٹی دکھائی، اس نے کہا جی رگڑ کے اس طرح اشارہ کیا، بندر نے رگڑ کے داڑھی کو لگا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ بات ضرور ہوگی جو بندر مجھے دے رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ میں نے بوٹی رگڑی، وہ داڑھی کو لگا لی، کہتے ہیں جیسے خشک ہوئی وہ مہندی، وہ رنگ اس کا جو بھی تھا، بوٹی کا آٹا جو بنایا انہوں نے پیس کے، کہتے ساری داڑھی جھڑ گئی۔ کہتے میں نے کہا وہ باندر تھا، میں تو نہیں تھا، وہ باندر تھا، اس نے حرکت کی ہے، مجھے آ کے دی ہے، تو میں تو نہ لگاتا۔ کہتے پھر کیا ہوا کہ جیسے وہ جھڑے نا، بعد میں کہتے ہیں کالے سیاہ بال نکل آئے میرے داڑھی سے، کالے سیاہ بال نکل آئے۔ میں نے کہا یار بتا، اتنی گہری سوچ اللہ تبارک و تعالی نے باندر کو دے رکھی ہے، تو نے کون سا کمال کیا بتا؟ تو پھر کس چیز سے ممتاز ہوا یار؟ آپ چونٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسی تنظیم ہے ان میں، اور آپ شاید کی مکھیوں کو دیکھ لیں، امام دبیر رحمہ اللہ کو آپ پڑھیں دنگ رہ جائے گی آپ کے عقل، یار کیا کیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عقل فہم دنائی عطا فرمائی یار۔ باوجود اس کے ہم کہتے ہیں ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے بھائی۔ شاید کی مکھیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، باقاعدہ ان کے اندر حکومتی سسٹم ہے، پورا نظام ہے ان میں، ہے جی، باقاعدہ ان میں عدالتی نظام قائم ہے جی۔ کوئی مکھی کہیں پہ دور رہ جائے، وقت پہ نہ پہنچے، اسے باقاعدہ سزا ہوتی
ہاں جی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فہم نہیں عطا فرمایا اتنا بڑا ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ ممتاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ اگر انسان جو ہے نا وہ صرف کھانے پینے تک ہی کہے کہ میں کھانے پینے تک ہی ہوں اور شہوات پوری کرنے تک ہوں، تو بھائی وہ تم سے بہتر کر رہے ہیں، پھر آپ حیوانوں کے درجے میں. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہیں. ان سے گمراہ کیسے ہو گیا؟ کہ جانور جو ہے وہ تو اپنے فرائض کو پہچانے، مالک کے حقوق پہچانے، لیکن انسان ہو کے نہ پہچانے. اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان جو ہے نا اس سے گمراہ کتنا زیادہ ہوا جانور سے. آپ کسی گدھے کو دیکھتے ہیں، ایک گدھا دوسرے گدھے کو لات مار دے، ہاں جی، تو وہ گدھا زیادہ سے زیادہ غصہ کرے گا تو اسے بھی لات مار دے گا ایک ہاتھ اسی وقت، لیکن بعد میں دل میں بغض نہیں رکھے گا گدھا، ہے یا نہیں؟ بعد میں گدھا دل میں بغض نہیں رکھے گا. بتائیں یہ بات انسانوں میں بھی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھے کہ ایک گدھے نے دوسرے کو لات مار دی اور آگے سے اس نے بھی مار دی ہو تیش میں آ کے، غصے میں آ کے، لیکن بعد میں اس نے کیا کیا ہو کہ جناب اس کے ابے کو بھی نظر آیا تو اس کے ابے کو بھی لات ٹھوک دی، اس کی اماں نظر آئی تو اسے بھی ٹھوک دی، اس کی بہن نظر آئی تو اسے بھی ٹھوک دی، اس کے کھیت نظر آئے تو اس کو بھی برباد کر دیا. کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ یہ انسان تو کرتا ہے، یہ حضرت اقدس انسان جو ہے یہ تو کرتا ہے. کیوں؟ کوئی چیز لطیف ہو نا، جتنی زیادہ لطیف ہو وہ جب خراب ہوگی نا اس کی بدبو بھی اتنی زیادہ ہوگی، خرابی بھی اس میں اتنی زیادہ آئے گی. جیسے مثال کے طور پر روٹی جو ہے، روٹی ذرا سخت ہوتی ہے، سالن نرم ہوتا ہے. روٹی سخت ہے، سالن نرم ہے. روٹی 2 دن رکھ دیں زیادہ سے زیادہ اکڑ جائے گی. سالن کو 2 دن رکھیں ناک قریب نہیں کر سکتے آپ اس کے، کہ نہیں؟ ناک قریب نہیں کر سکتے. حیوان جو ہے نا، حیوان پر شہوانیت کا غلبہ آیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اپنی مادہ کی طرف چلا جائے گا، اپنی جنس کی طرف چلا جائے گا. لیکن یہ انسان جو ہے جب یہ خراب ہوگا، اشرف المخلوق ہے نا، جب یہ خراب ہوگا پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں قبر میں پڑے مردوں کو بھی نہیں چھوڑتا یہ ہیں، پھر یہ گائے کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر بکریوں کو بھی نہیں چھوڑتا، پھر بھینسوں کو بھی نہیں چھوڑتا. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بکرا جو ہے کسی گائے کے پیچھے لگا ہو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس طرح ایک جانور جو ہے دوسری جنس کے جانور کے پیچھے لگا ہو. آتی ہے شہوت انہیں بھی، ان میں زیادہ شہوت ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی جنس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن جب یہ وغیرہ تو ہو جائے، جب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی ڈنگروں سے بھی گیا گزرا ہے، گمراہ ہے یہ تو بتائیں بھائی، لڑائی کی ہے اس نے تو لڑائی کہاں تک پہنچی اس کی؟ ایک بندے سے معاملہ ہوا، پورے خاندان سے کٹ آؤٹ ہو گیا، پورے خاندان سے تعلق ختم. بھائی نہیں بھائی اب نہیں کسی کے ساتھ، چلو فارغ ہو، میں تو نہیں کسی کے ساتھ. رات دن جناب کڑتا رہے گا، رات دن سینے میں آگ لگی رہے گی اس کے، رات دن وہ فلانی نے کیتا، فلانے نے کیتا، اسی کیوں جائیے، وہ کیوں آئے سن، میں نہیں جانا، وہ کیوں آیا، اس طرح کی بات رات دن انہی باتوں میں مصروف ہیں یار. تو بتائیں جب یہ ہٹا ہے اپنی اشرف المخلوقات ہونے والے وصف سے تو گمراہ پھر کیسا ہوا ہے؟ تو میں نے بتایا آپ کو لطیف شے جو ہے جتنی زیادہ اچھی شے ہوگی وہ جب خراب ہوگی تو پھر خرابی بھی اس کی سب سے زیادہ ہوگی. اب یہ لڑائی میں پھرا تو لڑائی کیسی ہوئی اب دیکھ لیں. یہاں پہ میں ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو. ابھی یہ فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ چل رہا ہے 1400 سال پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا. ایک جنگ میں حضور نے دیکھا کہ ایک عورت قتل ہوئی پڑی ہے. آقا علیہ السلام نے کہا کہ کس نے قتل کیا اسے؟ ہاں جی. بعد میں آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں اس قتل سے بری ہوں، میرے اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کر دیا میں جب بھی دشمن کے ساتھ جنگ ہو ان کی عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے بچوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، ان کے کسانوں کو قتل نہ کیا جائے، جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں انہیں قتل نہ کیا جائے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور آج 1400 سال کے بعد بھی رسول اللہ علیہ السلام کے امتی جو فلسطین میں ہیں وہ اگر یہودیوں کے گھروں میں داخل بھی ہوئے ہیں تو وہاں ان کی عورتوں کو نہیں چھیڑا ہوئے. ایک عورت ڈرنے لگی، کانپنے لگی. انہوں نے کہا نہ ڈرنا نہیں ہے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہمارے سیدی رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے عورتوں پر اور بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. لیکن وہ خنزیر جو ہے یہودی کمینہ وہ کچھ دیکھ رہا ہے. کل مدرسے پر اس نے بمباری کر دی.
مدرسے پر بمباری کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، 7,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. بتائیں تو پھر یہ حیوانیت آئی ہے نہیں آئی اس میں؟ انسانوں سے، یہ حیوانوں سے، ڈنگروں سے، کتوں سے، خنزیروں سے گمراہ ہوا یا نہ ہوا یہ ذلیل؟ ایک طرف تو یہ ذلیل وہ کیا نام اس کا بل گیٹس جو ہے اسے فکر لاحق ہے ہمارے پاکستانی بچوں کی، پستول کے ساتھ پولیس پیچھے کھڑی ہوئی ہے پولیو قطرے پیو میں. کیوں؟ مسلمانوں کے بچے اپاہج نہ ہو جائیں جی، ٹانگوں سے کمزور نہ ہو جائیں. ایک طرف ہماری ٹانگیں مضبوط کرنے کی اتنی فکر ہے اسے، ہمارے بچوں کی ٹانگیں مضبوط کرنے کی اتنی فکر ہے کہ جناب پستول کے ذریعے جناب انہیں پولیو قطرے پلا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے ہی بچوں پر جناب بم گرائے جا رہے ہیں، وہاں اسے فکر ہی نہیں ہے کبھی اس کو. یہ تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی بدماشی ہے ان کی پولیو قطرے پلانا؟ بھائی یہ بھی کسی سازش کے ذریعے پلا رہے ہیں اور زہر پلا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. ہماری کو کب سمجھے گی بھائی؟ اتنا مہنگا ہوتا ہے یہ پولیو قطرہ، پستول کے ذریعے پلاتے ہیں، اور گھر میں آٹا نہیں ہے وہ آٹا نہیں دیتے مفت میں. کتنے خیر خواہ ہیں ہمارے یار. ابا ہارٹ کا مریض ہے بیچارہ، دوائی نہیں لے سکتا، کبھی پولیس نہیں آئی، نکلو بھی باہر صاحب دوائی لو کھاؤ. کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا. لیکن پولیو قطرے پستول پیچھے، پولیس پیچھے کھڑی ہے، آپ نہ کر دیں فوراً پولیس جناب پچھلی گلی میں کھڑی ہوتی ہے، فوراً پہنچ جاتے ہیں. ہاں بھائی کیوں کہہ رہے تو اٹھا کے جیل پھینک دیں گے، کیوں نہیں پینا تو بھائی. خیر خواہ تو ہیں ہمارے. پورے ندیم ٹاؤن میں کتنے بچے ہیں ایسے جو ٹانگوں سے معذور ہیں؟ بتائیں. میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا. ہمارے پورے گاؤں میں 4-5 ہزار گھر ہیں، وہاں پہ ایک بچہ تھا بس، وہ ٹانگوں سے معذور تھا، وہ بھی تب جب میں خود پڑھتا تھا، حفظ پڑھتا تھا، تب تھا ایک بچہ. اس کے بعد ہم نے کوئی بچہ ایسا نہیں دیکھا جو اس طرح کا معذور ہو. لیکن دوائی سب کو پلائی جا رہی ہے. کچھ تو ہے. بہاولپور کا ڈاکٹر ہے، اس نے تحقیق کی ہے، اس کا مقالہ ہے، آپ پڑھیں آپ کو ناک میں بدبو آنی شروع ہو جائے کہ کیا چیز اس میں ڈالتے ہیں. بہاولپور کا ڈاکٹر ہے، مولوی نہیں ڈاکٹر ہے، اس کی تحقیق ہے، آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ مقبول جان جو ہے نا، اس کے مقالم موجود ہیں اسی پر، پولیو کے قطرے پر، وہ پڑھ لیں یار، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چیز پلا رہے ہیں آپ کے بچوں کو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، میں کہ یہ جو جانوروں کی طرح ہیں، بل هم اضل، ان سے بھی گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، میں یہ لوگ غافل ہیں. یہ کیا ہیں؟ غافل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آگے فرمایا رب تبارک و تعالی نے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، قربان جائیں مالک کی عظمت اور شان پر. رب تبارک و تعالی نے پیچھے فرمایا کہ ان بھٹکے ہوئے انسان ہیں جی، گمراہ انسانوں کا ذکر کیا، وہاں کہ یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اگر رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر انسان بننے کا کلیہ بھی ادا کیا اللہ تعالی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا چیز ہے جو تمہارا علاج کرے گی، تمہیں ان بیماریوں سے پاک کرے گی، ان امراض کو دور کرے گی، تمہارے نفوس سے تمہاری روحانی جسمانی ساری بیماریاں دور ہوں گی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر. میں وللہ الاسماء الحسنى، سارے سنے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں. فادعوہ بہا، تم انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارو، تم انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاج عطا فرمایا، علاج تجوید فرمایا. آگے میں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور انہیں آپ دفع ماریں، چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے نام کسی اور کو دے رہے ہیں، کسی اور کے نام اللہ کو دے رہے ہیں. جی جیسے انہوں نے لفظ اللہ سے لات بت کا نام مشتق کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے اسم شریف عزیز سے عزا کا نام نکالا ہوا تھا، عزا کا نام نکالا ہوا تھا. اور اس طرح کر کے باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں ان سے اپنے بتوں کے نام اخذ کیے ہوئے تھے. کہتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہے. نہ بھائی نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قربان جائیں، فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، میں کہ اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے لوگ ڈنگر ہی نہیں ہیں، سارے لوگ ایسے بھیڑے ہی نہیں ہیں، بلکہ فرمایا رب تعالیٰ نے ایسی ایک امت بھی ہم نے پیدا کی ہے جو امت حق کی طرف راہ دکھانے والی ہے اور اسی حق کے مطابق فیصلے کرنے والی ہے. ہاں، حق کے مطابق. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور آقا علیہ السلام کی امت میں حضور نے خود ارشاد فرمایا میری امت میں دین حق کے دائی جو ہیں وہ ہر دور میں موجود رہیں گے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے. عیسیٰ علیہ السلام دین حق کی دعوت دینے والے ضرور رہیں گے اس دنیا میں. یہ نہیں ہوگا کہ یہ امت جو ہے نا دائیوں سے خالی ہو جائے، داعی سے خالی ہو جائے. دین حق کی دعوت دینے والا، دین حق کی فہم رکھنے والا بندہ جو ہے وہ ہمہ وقت
ہر دور میں موجود رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے ہمارے یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین متین کو غالب فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔